بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا، اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ بولیے چپ کیوں ہو گئے، پھر بھی اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ چکی ہو۔ مجمع سے برابر شور بلند ہو رہا تھا کہ بولیے بولیے کیوں چپ ہو گئے۔ اس نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا جس کی زبان اچانک بند ہو گئی اور بدحواسی کا شکار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا اس محمدی کو قتل کر دیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، قتل مت کرو۔ یہودی خطیب لرزہ بر اندام ہے اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا او محمد کا کلمہ گو، کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا او یہودی، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کو نہیں سنا۔ پوچھ کیا پوچھتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، میں تجھ سے ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے دے گا؟ یہودی خطیب نے کہا ہاں دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر چڑھ گئے اور دونوں آمنے سامنے تھے۔ سلسلہ سوالات یہودی خطیب کی طرف سے شروع ہوا۔ ایک بتاؤ گے جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح و قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کیے ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں؟ فرمایا خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، 7 میں نہیں۔ کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا الم تر کیف خلق السبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے 7 آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں؟ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يَفْسِدُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ 10، اس نے کہا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ عشرہ کامل، یہ 10 میں 11 نہیں۔ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ وہ 12واں بتاؤ جس کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال میں 12 مہینے ہیں، 13 نہیں۔ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ وہ 14 وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا، یا موسیٰ کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعہ کا دن سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان کا مہینہ سب سے بہترین ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا، اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زہردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے مکر کے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا 7 آسمان 7 زمین، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اللہ نے 7 زمین آسمان بنائے اور 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کے بھی بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن لے کر اندر چلتے پھرتے رہی، وہ قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں بٹھا کر نہ مارنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مال کر لائے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی توبہ اور استغفار پر اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس بول میں وہ دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں سچے ہیں اس بول میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک کہ پہنچ کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ اب باری حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب بنا کر ایک سوال کیا، مجھے بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں، بولو، تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔
اس نے کہا جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کر حیران ہوا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟ یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود سینکڑوں حقیقت پسند اور منصف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں آج بھی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد تمہارے سوالات کے جواب دے رہی ہے، لیکن ما مفتاح الجنہ کے سوال کا جواب تم نے چھپا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔